اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا سبق ہشتم ہے، 8واں سبق ہے حقیقت و ماہیت کے بارے میں۔ پارٹ 1 کے اندر ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھ لی تھی، پارٹ 2 کے اندر ہم آج کے سبق میں عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے حقیقت یا ماہیت کس کو کہتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جوہر کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ خارج کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے اس چیز کا وجود ہے، وہ ہے جوہر۔ جوہر کے جو اجزاء ہیں، اجزائے ترکیبیہ، جن چیز سے مل کر وہ جوہر بن رہا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ مصداق جن چیزوں سے مل کر بن رہا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر نہ پائی جائے تو پھر وہ مصداق کا وجود بھی نہ پایا جائے، یا ہم یہ کہیں کہ جوہر کا وجود بھی نہ پایا جائے، ان اجزاء کو اس مصداق کی، اس جوہر کی حقیقت کہا جاتا ہے، ان اجزاء کو اس مصداق کی، اس جوہر کی ماہیت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہی والی وہ بات کریں، کسی شے کی وہ چیزیں، شے آپ جوہر کر لیں، ٹھیک ہے، کسی جوہر کی یا کسی مصداق کی، کسی چیز کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شے مل کر بنے، وہ اجزائے ترکیبیہ جن سے وہ چیز مل کر بن رہی ہے، اور اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو۔ جیسے مثلا انسان ہے، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، حیوان پلس ناطق۔ اب حیوان بھی ہوگا، ناطق بھی ہوگا تو انسان بنے گا۔ اب انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان اور ناطق۔ یا ہم یہ کہ انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان اور ناطق۔ یہ اس کے علاوہ آپ کچھ اور مثالیں بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے۔ اب موٹر سائیکل کے جو اجزاء ہیں، اس کی ٹینکی ہے، اس کی سیٹ ہے، اس کے ٹائر ہیں، اس کی ریس ہے، اس کا گیئر ہے، یہ سارے کے سارے جو اس کے اجزاء ہیں جن سے مل کر موٹر سائیکل بنتا ہے، یہ اجزاء موٹر سائیکل کی حقیقت ہیں، یہ اجزاء موٹر سائیکل کی ماہیت ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل تو ہے لیکن اس کی پہیے ہی نہیں ہے، اب اس کو موٹر سائیکل نہیں کہا جائے گا، اس کو اس کی باڈی کہا جائے گا۔ تو وہ چیز جس سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اجزاء کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ والی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جوہر کے ساتھ ہم نے عرض کی بات پڑھی تھی، عرض کی جمع ہی عوارض آتی ہے۔ انہوں نے یہاں پر کس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں، سوا کا مطلب ہوتا ہے الگ یا علیحدہ، حقیقت سے الگ ہیں، حقیقت سے علیحدہ ہیں، وہ عوارض کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر کالا ہونا، گورا ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، یہ عوارض ہیں۔ انسان کا وجود اس کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کالا نہیں ہوگا تو انسان ہی نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ اگر عالم نہیں ہے تو انسان کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا، تو یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ان جوہر کی عرض اس کی صفات ہوتی ہیں کہ انسان ہے وہ کالا بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کی آپ کو دیگر مثالیں بھی بتا چکا ہوں۔ تو یہاں تک اس کی ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد باقی بات اب آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت اور ماہیت آپ نے پڑھ لی تھی، اب یہاں پر آپ کلی ذاتی اور کلی عرضی بھی آپ پڑھ لیں۔ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو، یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو۔ حقیقت اور ماہیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس سے مل کر وہ چیز بنتی ہے۔ اب کلی کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ کلی وہ مفہوم ہے جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے، جو خارج کے اندر اس کی جزیات پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ کلی ذاتی کیا ہے؟ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو۔ جیسا کہ انسان ہے، انسان جب آپ نے بولا تو انسان کا ایک مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آ گیا۔ اب جو مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے یہ کلی ہے۔ اس مفہوم کی جزیات یا اس مفہوم کے افراد جو کہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اب یہ مفہوم ان کی پوری حقیقت ہے، کیونکہ جو انسان ہے زید ہے تو پورے کے پورے زید کے اوپر صادق آ رہا ہے، عمر ہے تو پورے کے پورے عمر کے اوپر صادق آ رہا ہے، بکر ہے تو بکر کے پورے بکر کے اوپر یہ انسان کا لفظ صادق آ رہا ہے۔ تو یہی کہا کہ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو، یہ تو ہوگی پوری حقیقت۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے انسان کی اپنی جزیات زید، عمر، بکر کی عین حقیقت ہے، بالکل 100% اس کی حقیقت ہے، 100% انہی سے مل کر یہ لفظ بن رہا ہے۔ دوسرے کی مثال کیا مطلب؟ یعنی وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت نہیں بلکہ پوری حقیقت کا ایک جز ہے، ایک جز کے اوپر وہ کلی صادق آ رہی ہے۔ اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ اس کی مثال جیسا کہ حیوان۔ اب حیوان کی جزیات ہیں، حیوان کی جزیات کون سے؟ انسان ہے، بکری ہے، بیل ہے۔ انسان ہے وہ بھی حیوان ہے، بکری ہے وہ بھی حیوان ہے، بیل ہے وہ بھی حیوان ہے، لیکن یہ اس حیوان کی پوری حقیقت نہیں ہے۔ آپ انسان کی ہی مثال لے لیں، انسان وہ حیوان تو ہے
لیکن ایسا نہیں ہے کہ حیوان کی پوری حقیقت وہ انسان ہی ہے، حیوان کا کلی مفہوم وہ انسان کے اوپر ہی صادق آتا ہے، انسان کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے، یہ اس کی حقیقت کا ایک جز ہے۔ جیسے انسان ہے، اس کی حقیقت ہے حیوان پلس ناطق، یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر انسان بنے گا۔ اکیلا حیوان اس کی جو کلی حقیقت ہے اس کا ایک جز ہے، کیونکہ دو جز ہو گئے نا، ایک جز ہو گیا حیوان جز اول، دوسرا جز ثانی کیا ہے، ناطق، تو یہ اس کے حقیقت کا ایک جز ہے حیوان۔ یہ اسی طرح بکری ہے، بکری کی جو حقیقت ہے وہ حیوان پلس ذو رغا، یہ اس کی حقیقت ہے، جیسا کہ تفسیر المنطق کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حیوان اس حقیقت کا ایک جز ہے، دو جز ہیں تو دو جز میں سے ایک جز ہے۔ یہ اسی طرح بیل ہے، تو بیل کی حقیقت ہے حیوان پلس ذو خوار، یہ اس کی مکمل حقیقت ہے، اور بیل یا حیوان اس حقیقت کا ایک جز ہے، یہ والا، کیونکہ ذو خوار تو نہیں پایا جا رہا نا حیوان کے اندر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کلی ذاتی کا جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو، جیسا کہ حیوان یہ اپنی جزیات انسان، بکری، بیل کی حقیقت کا ایک جز ہے، لیکن جز بھی وہ والا ہونا چاہیے جس جز سے مل کر اس کی پوری حقیقت بنتی ہو۔ یہ تو ہو گیا کلی ذاتی۔ اب دوسرے نمبر پر ہے کلی عرضی۔ تو کلی ذاتی کو اگر ہم آسان کریں تو کلی ذاتی کے اندر جوہر ہوگا۔ اب جوہر اس کا مکمل بھی ہو سکتا ہے، جوہر کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کرسی ہے۔ اب کرسی جو پورا جوہر ہے اس میں تین چیزیں ہیں، ایک اس کی سیٹ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، دوسری اس کے پاؤں ہیں، چار پاؤں ہیں، اور تیسری اس کی ٹیک لگانے کی جگہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں تو پھر کرسی بنتا ہے۔ اب کلی ذاتی کیا ہوگا، یا تو آپ لفظ کرسی بولیں گے، اب کرسی کا جو مفہوم ہے یہ اپنی جزیات، اپنے اس کا مکمل ٹوٹل ہے، ٹوٹل حصہ ہے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں کرسی کی ٹانگ، اب یہ اس کی کل حقیقت تو نہیں ہے لیکن اس کی حقیقت کا ایک جز ہے جس سے مل کر اس کی پوری حقیقت وجود کے اندر آتی ہے۔ یا ہم کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، اب یہ بیٹھنے کی جگہ اس کرسی کی کل حقیقت نہیں ہے لیکن اس حقیقت کا ایک جز ہے۔ یہ تو ہو گیا کلی ذاتی۔ اب کلی عرضی کیا ہے، کلی عرضی جس نہ تو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہوتی ہے اور نہ ہی حقیقت کا جز ہوتی ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں عرض کے بارے میں، عرض کہہ لیں یا آپ عرضی کہہ لیں، یہ یا پھر آپ اس کو عوارض کہہ لیں، یہ حقیقت کی ایک صفت ہوتی ہے، ماہیت کی ایک صفت ہوتی ہے، جوہر کی ایک صفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ضاحک، ہنسنے والا، اب یہ انسان کی نہ حقیقت ہے نہ ہی حقیقت کا جز ہے کہ اگر ہنسنے والا ہوگا تو تبھی انسان پایا جائے گا، یا یہ کہیں کہ ہنسنے کے بغیر انسان کا وجود نامکمل اور ادھورا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک زائد چیز ہے جو کہ انسان کی ایک صفت ہے، انسان کا وجود اس کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں سے کلی ذاتی اور کلی عرضی پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس سبق کی مشق کر لیں گے۔